اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیثیں معلوم تھی، اور ہم حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو زیادہ تر روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ملتی ہیں۔ اور آپ کا نام حضرت ابو ہریرہ کیوں پڑا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داستان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار الطوفیل ابن امیر کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابو شمس۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے عبد الرحمن رکھیں، اور آپ نے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا، مگر وہ مشہور ابو ہریرہ کے نام سے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام حضرت ابو ہریرہ کیسے پڑا؟ آپ نے بتایا، میں قبیلے کی بھیڑوں کو چرایا کرتا تھا، اور میرے پاس ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں رات میں اسے پیڑ پر رکھ دیا کرتا تھا اور صبح کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ جب بھی جاتا تھا میرے ساتھ رہتا تھا، جسے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نام ابو ہریرہ رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ نہیں تھے، اور وہ مسجد میں رہتے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کی ماں اسلام قبول کر لیں، اور وہ اپنی ماں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے ان کی ماں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا، جس سے انہیں بہت غم ہوا، اور انہوں نے پوری بات پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر بتائی، اور آپ سے فرمایا کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ جب اپنے گھر گئے تو پانی کی بوچھار آ رہی تھی۔ جب وہ اندر جانا چاہا تو ان کی ماں نے فرمایا، جہاں ہو وہیں رہو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی ماں نے انہیں گھر میں بلایا اور کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور وہ دوڑتے دوڑتے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور ان کو بتایا کہ میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ علم کو سیکھنے کے لیے وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اکثر بھوکے رہتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں کے پاس جاتے اور قرآن کی آیت پوچھتے اور اسے سیکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، میں قرآن کی آیتوں کو پوچھتا اور انہیں سیکھتا، جس سے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں اور کھانا کھلائیں۔ کبھی کبھی وہ اتنے زیادہ بھوکے ہوتے تھے کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جو آپ سے حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اپنا ایک کپڑا بچھاؤ۔ اس پر آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کہا اور آپ کو اسے اپنے اوپر لپیٹنے کو کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں آج تک کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ ایک بار مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت کو پرکھنا چاہا اور آپ کو اپنے پاس بلایا اور کچھ حدیثیں پوچھی۔ اس نے پردے کے پیچھے ایک شخص کو بٹھا رکھا تھا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بتا رہے تھے، وہ اسے لکھ لیتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ایک سال بعد مروان نے پھر انہیں بلایا اور وہی حدیثیں پوچھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث ایک سال بعد حرف با حرف بالکل ویسے ہی سنائی جیسے ایک سال پہلے سنائی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ جیسا کہ انہوں نے ایک سال پہلے لکھا تھا، ویسی ہی حدیث حرف با حرف انہوں نے ایک سال بعد سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر جانے سے 2 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹنگ میں بٹھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثیں سنائیں۔ انہیں علم اتنا پسند تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ ان سے ملنے تب تک آتے رہتے تھے جب تک ان کا گھر نہ بھر جایا کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بعد علم کی تلاش میں تمہارے پاس لوگ آئیں گے، اس لیے ان کا استقبال کرو، انہیں سلام کرو، انہیں علم دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں 59 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔
انہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا۔